گناہ جتنے بھی ہوں، ایک آنسو گناہ جس طرح پورے لمبے چوڑے کمرے میں ایک موم بتی جل جائے تو اندھیرے بھاگ جاتے ہیں، اس طرح آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو گناہ دھل جاتے ہیں سارے۔ اللہ کریم جیسا مہربان کوئی نہیں، مگر یہ ساری عادتیں، یہ ساری خصلتیں، یہ ساری رحمتیں سجدے والوں کو ملتی ہیں۔ سجدہ نہ کرنا اور دعائے مغفرت مانگنا یہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ سجدے کرو پھر رحمت مانگو، دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کے۔ اہل ایمان حضرات، آج اتفاقاً ہم اکٹھے ہو گئے۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ 10-20 سال اور زندہ رہیں گے؟ کل کے بارے میں صرف امید ہے، یقین تو کسی کو نہیں، تو بغاوت کیوں کرتے ہو؟ نفس کی شرارت کے تابع کیوں ہو گئے؟ روحانی رحمت کے تقاضے پورے کیوں نہیں کرتے؟ آج کے بعد اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لو، نبی پاک کی محبت کا جام پیو اور عشق کی آگ جلا کر گناہ کے نشان مٹا دو، اور آج کے بعد بندہ خدا اور غلام مصطفیٰ بن کر جیو، تاکہ جدھر جاؤ رحمتوں کے قافلے تمہارے ساتھ ہوں۔ راتیں جاگو، گھروں کو مسجدیں بناؤ، یہ نہیں کہ اندر اذانیں دے کے لوگوں کو بلاؤ، یہ کہ جس طرح مسجد میں ذکر اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں بھی اللہ کے ذکر کی چراغ جلاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز باجماعت پڑھو اور فرض پڑھ لیا کرو مسجد میں، اور سنت نفل پڑھنے ہوں تو گھر آ کے پڑھو، تاکہ سجدے خدا قبول کرے اور گھر والوں پر بھی رحمت نازل ہوتی رہے۔ اور بالخصوص یہی بات یاد رکھو کہ سارا خاندان سویا ہوا ہو، ماں سو گئی، باپ سو گیا، بیوی سو گئی، بچے سو گئے، بچیاں سو گئی، خادم سو گئے، آپ درمیان سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، پانی گرم ہے یا ٹھنڈا، وضو کیا، دو عالم سے نکل کر، دو جان کے خیال دل سے نکال کر، اس ایک تنہائی کے موقع پر خدا کے حضور اس شان بندگی سے کھڑے ہو جاؤ کہ فرشتے رحمتوں کے تھال لے کے اتر آئیں۔